أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا اور ان تینوں پر بھی مہربانی سے رجوع فرمایا جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین تنگ ہو گئی ان پر باوجود اپنی فراخی کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ سے بچنے کی کوئی پناہ گاہ اس کی جناب کے سوا نہیں، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالی بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ وعلی الثلاثة الذین، اس کا عطف لقد تاب اللہ علی النبی پر ہے، یعنی جس طرح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین اور انصار پر نظر رحمت فرمائی، اسی طرح ان تینوں پر بھی رحمت کی نظر فرمائی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا یا ملتوی کر دیا گیا تھا۔ یہ تین حضرات حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک ہوئے تھے اور جنگ بدر کے سوا اور جنگ تبوک کے سوا تمام جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین شعراء میں سے یہ ایک شاعر بھی تھے، بہت اچھے شاعر تھے۔ باقی دو شعراء حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری تھے، اور تیسرے یہ تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلے خزرج سے تھا، اور دوسرے حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو واقف سے تھا، اور لعان کی جو آیتیں قرآن مجید میں نازل ہوئیں وہ حضرت ہلال بن امیہ ہی کے واقعے میں نازل ہوئیں، جب انہوں نے اپنی بیوی پر بدکاری کا شبہ ظاہر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان لعان کروا دیا تھا۔ تیسرے صحابی حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ اوس کے قبیلہ کی شاخ بنو عمرو بن عوف میں سے تھے، اور یہ بھی جلیل القدر صحابی تھے اور بدری صحابی تھے۔ حضرت ہلال بن امیہ بھی بدری صحابی تھے، اور حضرت مرارہ بن ربیع بھی بدری صحابی تھے۔ تو یہ واقعہ بخاری میں اور مسلم میں اور دیگر احادیث کی کتب میں حضرت کعب بن مالک نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ اپنا حال بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر میرے پاس ایک نہیں دو سواریاں تھیں، اور میں بڑا مطمئن تھا کہ میں جب چاہوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤں گا۔ حضور کی روانگی کا وقت آ گیا، لیکن میں نے کہا کہ میں اگر تھوڑا سا بعد میں بھی چل پڑوں گا تو انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ تو بعد میں پھر سستی ہو گئی، نہ چل سکا، حتیٰ کہ
میں رہتے رہتے رہ ہی گیا، اور اب مجھے بڑی تکلیف ہوتی کہ میرے ارد گرد یا تو منافق لوگ تھے، یا بیمار اور معذور اور اپاہج اور عورتیں اور بچے، اور یا میں تھا، اور بعض دوسرے لوگ بھی تھے جو محض سستی کی وجہ سے رہ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ دن گزرتے گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کا وقت ہو گیا۔ میں نے دل میں بڑے پروگرام بنائے کہ میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اللہ کے رسول کے پاس سچا ہو جاؤں گا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ کوئی دنیا دار آدمی ہوتا تو میں اس کو مطمئن کر لیتا، لیکن یہ تو اللہ کے رسول ہیں، میں اگر جھوٹ بول کر ان کو مطمئن کر بھی لوں گا تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا۔ تو فرمایا کہ ایک غلطی تو مجھ سے ہوئی کہ میں پیچھے رہ گیا، اب دوسری غلطی میں نہیں کروں گا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو آپ نے خشمگی نگاہوں سے حضرت کعب بن مالک کو دیکھا اور کہا کہ اے کعب، تمہیں کس چیز نے روک رکھا تھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی عذر نہیں، میں مجرم ہوں، اور جو سزا آپ میرے لیے تجویز کریں وہ میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمام لوگ ان تینوں کا سوشل بائک آؤٹ کریں، کوئی آدمی ان کے ساتھ بات نہ کرے، کوئی ان کے سلام کا جواب نہ دے، اور کوئی ان سے ملنے جلنے سے پرہیز کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب 40 دن گزرے تو میں اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے بچپن کے دوست ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ میں ان کی دیوار پھاند کر چلا گیا، اور میں نے جا کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو میں نے کہا کہ اے ابو قتادہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو انہوں نے اتنی بات کہی کہ اس چیز کا علم اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ ہے، مجھے نہیں پتا۔ کہتے ہیں کہ اسی دوران ایک آدمی ملک شام سے آیا، اور وہ مجھے ڈھونڈتا پوچھنے لگا کہ کعب ابن مالک کہاں ہے۔ اس نے شاہ غسان کا ایک خط مجھے دیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے کعب، تم ایک بڑے اہم آدمی ہو اور عزت دار آدمی ہو، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب تمہیں ذلیل کر رہے ہیں، تو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری بڑی قدر کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ یا اللہ، یہ ایک اور آزمائش میرے اوپر آ گئی۔ میں نے اس خط کو ایک جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی کہ وہ میرے لیے کوئی راستہ پیدا کرے۔ جب 40 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ تو جب آپ نے یہ حکم بھیجا تو ہم نے پوچھا کہ حضور طلاق دے دیں یا ویسے الگ ہو جائیں؟ فرمایا طلاق نہ دو، ویسے ان سے الگ رہو۔ تو میں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا۔ فرماتے کہ جب 50 دن گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں، اور اللہ نے میری توبہ قبول فرمائی۔ تو لوگوں نے مجھے دور سے فجر کی نماز کے بعد مبارکبادیں دینا شروع کر دیں، اور میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے سچ کے ذریعے نجات دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب، آج کا دن جب سے تو پیدا ہوا ہے تیری زندگی میں سب سے بہترین دن ہے کہ جب اللہ نے تجھے منافقین میں شامل ہونے سے بچا لیا اور تیری توبہ قبول کر کے تجھے اہل جنت میں شامل کر لیا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی صرف مجھے ملنے کے لیے اٹھا، اور وہ تھے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کا بھائی بنا دیا تھا۔ حضرت طلحہ مہاجر تھے اور کعب انصاری تھے، تو ان دونوں کو مواخات میں اللہ کے نبی نے بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ صرف یہ اٹھے اور اٹھ کر مجھ سے معانقہ کیا اور مجھے مبارک دی، اور کوئی بھی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے ادب کی وجہ سے نہ اٹھا اور نہ آ کر انہوں نے مجھ سے معانقہ کیا، نہ مجھے مبارک دی۔ تو کہتے ہیں کہ طلحہ کا یہ احسان مجھے ساری عمر یاد رہا کہ انہوں نے بڑی محبت سے مجھے آ کر ملے اور مجھے مبارکباد دی۔ تو یہ اس طرح واقعہ ہوا کہ آپ نے ان تینوں کو خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔
تو انہیں جب یقین ہو گیا کہ اللہ سے بچنے کی کوئی پناہ گاہ نہیں اللہ کے سوا، تو پھر انہوں نے اللہ ہی سے رجوع کیا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ رہو۔ فرمایا کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، ان کے ساتھ نہ رہو، بلکہ صحابہ سچے ہیں ان کے ساتھ رہو اور ان کے ساتھ جہاد میں نکلا کرو۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری شریف میں کی روایت ہے کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، فرمایا کہ سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، فرمایا کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اس کو صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان الکذب یہدی الی الفجور، کہ جھوٹ انسان کو فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ یہدی الی النار، اور فجور نافرمانی انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، فرمایا کہ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کو کذاب لکھ دو، اب اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم، نہیں ہے لائق مدینہ والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو مدینہ کے ارد گرد ہیں، من الاعراب، دیہاتیوں سے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہیں، ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ ہی اپنی جانوں کو رسول اللہ کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ، یہ اس لیے ہے کہ انہیں نہیں پہنچتی کوئی پیاس، ولا نصب، اور نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ، اور نہ کوئی بھوک اللہ کے راستے میں، ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، اور نام و قدم رکھتے ہیں کسی ایسے مقام پر جو کافروں کو غصہ دلائے۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور نہیں حاصل کرتے دشمن سے کوئی چیز، إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، مگر ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ لیا جاتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا ومن حولهم من الاعراب سے مراد قبیلہ بنو غفار اور قبیلہ بنو مزینہ اور بنو اسلم اور اس طرح کے قبائل ہیں جو مدینہ کے ارد گرد بستے ہیں۔
فرمایا کہ مدینہ والے بھی اور مدینہ کے گرد بسنے والے دیہاتی بھی سب جب جہاد کا اعلان ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں، اور کسی کو یہ جائز نہیں کہ وہ جان بوجھ کر صحت مند ہوتے ہوئے، صاحب استطاعت ہوتے ہوئے اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائے، اور نہ ہی اپنی جان کو رسول اللہ کی جان سے زیادہ عزیز سمجھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر جا رہے تھے، تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں اے عمر، جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو اللہ کے رسول پر اپنی جانوں کو قربان کرنا یہ اصل میں ایمان ہے۔ تو فرمایا یہ مجاہدین جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو انہیں جو پیاس لگتی ہے، جو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو بھوک لگتی ہے، مخمصہ ایسی بھوک کو کہتے ہیں جس میں پیٹ ساتھ لگ جائے، اور تک فرمایا کہ مجاہد کے گھوڑے کا چارہ، اس کا پیشاب، اس کی لید اور یہ تمام چیزیں قیامت کے دن میزان میں رکھی جائیں گی اور ان کا ثواب دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو آدمی ایک گھوڑا اس نیت سے پالتا ہے کہ میں اس پر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، تو اس گھوڑے کی ہر چیز اس آدمی کے نامہ اعمال میں اللہ کے پاس لکھی جاتی ہے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ نکیل والی اونٹنی میں جہاد کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن تجھے ایسی 7 اونٹنیاں ملیں گی جو سب نکیل والی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اجر بڑھا کر دیتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور نہیں خرچ کرتے کوئی خرچ چھوٹا یا بڑا۔ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا، اور نہ پار کرتے ہیں کسی وادی کو۔ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ، مگر ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ۔ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ فرمایا کہ نفقتاً صغیرہ وہ ہے کہ جو ایک صحابی ساری رات محنت کر کے تھوڑی سی کھجوریں لایا اور اس نے جنگ کے لیے چندہ دیا، اور نفقہ کبیرہ حضرت عثمان کا چندہ ہے کہ آپ 1000 دینار اپنی بغل میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے۔ پھر حضور نے چندے کا اعلان فرمایا تو آپ نے 100 اونٹ میں پالان کے اور ساز و سامان کے دیے۔ پھر آپ نے اعلان فرمایا تو 100 اونٹ اور دیے، پھر اعلان فرمایا تو 100 اونٹ اور دیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کام کریں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے جنت پکی کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ چھوٹا خرچ یا ہو بڑا خرچ یا کسی وادی میں سفر کرنا ہو، یہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ لکھ لیتا ہے تاکہ ان کو قیامت کے دن اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ترجمہ اقبال۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اور ان تینوں پر بھی نظر رحمت فرمائی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔
وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئیں ان پر ان کی جانیں، وظنوا اللہ ملجأ من اللہ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں، الا الیہ، مگر اسی کی جناب میں، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، نہیں ہے جائز مدینہ والوں کے لیے، وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الْأَعْرَابِ، اور جو ان کے ارد گرد دیہاتی بستے ہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، یہ کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہیں، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ اپنی جانوں کو عزیز رکھیں رسول اللہ کی جان سے، ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ، یہ اس لیے ہے کہ انہیں نہیں پہنچتی کوئی پیاس، ولا نصب ولا مخمصۃ، اور نہ کوئی تھکاوٹ اور نہ کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا، اور نہ وہ کسی ایسے مقام پر قدم رکھتے ہیں، یغیظ الکفار، جو کافروں کو غصہ دلائے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور نہ دشمن سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر اس کے بدلے میں ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ضائع کرتا اجر احسان کرنے والوں کا، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہیں خرچ کرتے کوئی خرچ چھوٹا یا بڑا، ولا يقطعون واديا، اور نہ ہی کسی وادی کو پار کرتے ہیں، الا کتب لهم، مگر ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا یعملون، تاکہ اللہ ان کو بہترین بدلہ دے اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔